بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ وہ ہم کو توفیق بخش رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں تراویح میں اس کا کلام سن رہے ہیں۔ آج 11واں پارہ شروع ہوا تھا اور 12ویں پارے کا 1/4 ہم لوگوں نے سنا ہے۔ آج 9ویں تراویح تھی اور اس کے اندر پہلے سورہ التوبہ یا برات سورہ جو کہلاتی ہے اس کا آخری حصہ پڑھا گیا، وہ ختم ہو گئی سورہ۔ پھر سورہ یونس پوری کی پوری ہم لوگوں نے سنی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کا ابتدائی حصہ جو پڑھا گیا ہے وہ ہم لوگوں نے سنا ہے، اور ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ سورہ ہود۔ سورہ توبہ کے بارے میں تو میں نے کل عرض کر دیا تھا۔ سورہ یونس اور سورہ ہود کے بارے میں اس کا جو ایک انوائرنمنٹ ہے، اس کا ایک آہنگ ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے سورہ۔ یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ یونس اور سورہ ہود جس زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اس زور سے انذار قوم کے سامنے کروایا، اتنی زور سے ان پر آگاہی دی کہ حضور نبی اکرم گھبرا گئے اور آپ کے اوپر ایک طبعی گرانی محسوس ہوئی اور گویا آپ کے اندر بڑھاپا طاری ہونے لگا۔ اتنا سخت آپ پر بار گراں یہ صورتیں تھیں۔ تو حضرت ابو بکر تو رازدان رسول تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ابو بکر شیبتنی ہود و خواتہا، کہ مجھے ہود اور اس کی سسٹر صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی یونس اور ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود جو ہے آپ آج سنیں گے، لیکن سورہ یونس کی بھی ایک آیت آپ کو سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے اس کے اندر زور، کیا ہے اس کے اندر۔ میں ایک بات عرض کروں گا، ایسے ایک بات اور، جس میں جو انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا گیا ہے یہ اولو العزم انبیاء کرام ہیں۔ تو سورہ یونس میں تو صرف 2 انبیاء کرام کا، 2 نبیوں کا صرف ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر، زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، بس ختم ہو گیا۔ لیکن تیسرا ایک قوم کا ذکر ہے، میں بتاؤں گا بعد میں کہ وہ قوم یونس ہے، تو اسی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ لیکن دوسری سورہ جو اب ہود شروع ہوئی ہے، یہ جو ہے اس کے اندر سارے کے سارے 5 کے 5 اولو العزم انبیاء، 6 کہہ لیجیے، 5 کہہ لیجیے، جو بھی کہیں گے بتاؤں گا جو ہوں گے، تو وہ سب کا ذکر ہے۔ یہ اولو العزم کیوں کہتے ہیں ہم، میں اس کو بتانا چاہوں گا آج کہ اولو العزم کیوں کہتے ہیں ہم یہ انبیاء۔ ان کے اندر جو جرأت رندانہ ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیا کہتا ہے، ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، سوچئے بوڑھے ہیں بالکل، 1000 سال کی عمر ہے ان کی اس وقت۔ کہہ رہے ہیں فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ یہ سورہ یونس کی 71ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت مت دو۔ ایک بوڑھا نبی یہ کہہ رہا ہے، اور ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا ہے۔ میں کل بتاؤں گا کیونکہ ابھی وہ آیت نہیں آئی ہے، وہ بھی ایسے ہی زور کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، تم مجھے بالکل مہلت مت دو، جو چاہے کر لو، جاؤ۔ اسے کہتے ہیں اولو العزم نبی، اس لیے ان کا نام ہے اولو العزم۔ یہ
ان کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا ان کو نکال دو، مار دو، کاٹ دو، جلا وطن کر دو، یہ کر دو، قتل کر دو ان کو، اور انہوں نے کہا جو چاہے کر لو، جاؤ ہم تمہارے سامنے کھڑے، جاؤ، کھڑے ہو گئے ان کے سامنے۔ اب ایسے وقت میں سوچیے آپ، یہی باتیں ہو رہی تھیں جو حضور کے خلاف کہی جا رہی تھیں، سمجھ آپ کے۔ لیکن بہرحال میں بات یہ سورہ یونس کے بارے میں کچھ کہوں گا، یہ تو بات مجھے اولو العزم انبیاء کرام کے بارے میں بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ میں کچھ لوگوں کا جو ان سے غلطیاں ہو گئی تھیں، مختلف قسم کے لوگ تھے، میں نے بتایا تھا 3 میں نے گروپس بتائے تھے، آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان میں منافقین بھی تھے، کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے، اور جو کمزور ایمان والے تھے ان میں بھی 3 قسم کے گروہ بن گئے، یوں سمجھیے گا۔ تو ایک تو بالکل پکا منافق ہی تھا اور بالکل پیچھے رہ گیا، دوسرا پیچھے رہا تو اس نے جو ہے، اب میں بتاتا ہوں پہلے کس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، وہ کل نہیں بتائی تھی میں نے۔ یہ غزوہ تبوک سے پہلے، غزوہ تبوک کے بعد، اور غزوہ تبوک کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر 9 ہجری کو بھیج دیا گیا تھا، تب نازل ہوئی تھی۔ تو شروع کا دور جو ہے، شروع کا بالکل آیتیں جو ہیں، پہلے 5 رکوع جو ہیں براۃ من اللہ سے، یہاں سے جو ہے آپ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم نے امیر الحاج بنا کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہو گئیں، وہ کون سی؟ جو میں نے کل بتائی تھی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے ان کو بس، اس کے بعد پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ہے، ختم، معاہدے سب ختم، سمجھنا آپ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم نے بھیجا، کیونکہ وہاں کا ایک ٹریڈیشن تھی وہاں کی، وہ ٹریڈیشن یہ تھی کہ جو بڑا کوئی شخص اپنی بڑی بات کہتا تھا تو وہ اپنے خاندان والوں سے کہلواتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اہل بیت تھے، تو ان سے کہلوایا کہ آپ جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امیر الحاج بھی بنایا ہے؟ حضرت ابو بکر بولے کہ نہیں، وہ آپ اپنا کام کیجیے، امیر الحاج تو آپ ہی ہیں، مجھے صرف اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ یہ کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، جو عہد و پیمان تھے جن سے، وہ عہد و پیمان باقی رہیں گے جب تک کہ عہد و پیمان تھا، لیکن باقی لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ سمجھ لیجیے میں بات جو عرض کر رہا ہوں، باقی لوگوں کے لیے 4 مہینے دے دیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، اور ان لوگوں کے ساتھ جن سے عہد و پیمان تھے، ان سے عہد و پیمان جیسے تھے جتنے تھے وہ رہیں گے باقی، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جائیں گے، نیا عہد و پیمان نہیں ہوگا، یہ مطلب تھا۔ تو وہ اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے ان میں نے بتایا کہ جو غزوہ تبوک سے حضور نبی اکرم جب واپس آئے تو جو بغیر جنگ کے جو فتح ملی غزوہ تبوک میں، اس کا کہنا ہی کیا، وہ تو عجیب۔ تو معلوم ہے آپ کو، یہ جو ہوتے ہیں منافق، ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو اس میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار آپ تو پٹ جائیں گے، تم اب کیا کریں؟ سب جھوٹی معذرتیں پیش کرنے لگے آ کر کے، اور یہ 80 لوگ تھے، تقریباً 80 لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی معذرتیں، جھوٹے بہانے پیش کیے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھی، اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اور ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ حضور نبی کرم بس یہ فرماتے تھے ہم نے تمہارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا بس۔ ان میں سے 10 لوگ ایسے تھے ان کا معاملہ کچھ اور تھا۔ ان میں 3 لوگ تو وہ تھے جن پر یہ سورہ توبہ کا نام، توبہ، سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ جس کی بنا پر ہے، جس کو میں نے بتایا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو پیچھے چھوٹ گئے تھے، اور 7 لوگ اور تھے وہ بھی پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ ان کا رویہ کیا تھا سنیے، پہلے ان کا بتاتا ہوں۔ تو 7 لوگ میں ابن المنذر ہیں، وہ ان میں سے ایک، اور ان کے ساتھی ہیں وہ کیونکہ بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کا نام زیادہ نہیں آتا حدیثوں میں۔ وہ 7 لوگ تھے، انہوں نے مسجد نبوی اور اس کے دوسری مسجدوں، جہاں مسجد ان کی تھی، جہاں پہ تھے مسجد کے ستون سے باندھ لیا، اپنے کو بندوا دیا، کس کے بندوا لیا پورا، اور یہ کہا کہ جب تک کہ ہمارے بارے میں اللہ اس کے رسول فیصلہ نہیں کر دیں گے معافی کا، تب تک نہ ہم کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ سوئیں گے، اور اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ مر جائیں۔ 7 لوگوں نے ایسا کیا۔ ان میں سے 1 دن بعد کوئی، 2 دن بعد کوئی بیچارے گر پڑے اور بے ہوش ہو کے بالکل گر پڑے، کوئی 3 دن بعد ہوا، جس میں جیسی جان تھی، جیسی قوت تھی، جیسا تھا، اور جب وہ ہو گئے، جب
ان کی حالت بالکل سب بے ہوش ہو گئے سب لوگ، یہ 6 لوگ تھے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ان کو معاف کر دیے گئے، اسی وقت ان کو معاف کر دیے گئے۔ اب 3 لوگ اور رہ گئے ہیں، یاد رکھیے گا، الثلاثتی ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ان میں جو ہیں آپ کے کعب بن مالک ہیں، ہلال بن امیہ ہیں اور مرار بن ربیع ہیں۔ یہ 3 لوگ جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کعب بن مالک جو ہیں بدری صحابی تو نہیں ہے، باقی 2 بدری صحابی بھی ہیں، لیکن کعب بن مالک جو ہیں باقی سب جنگوں میں رہے ہیں، لیکن یہاں غلطی ہو گئی ان سے، اور یہ کہنے لگے اب جاؤں گا اور اب جاؤں گا، اب جاؤں گا تب جاؤں گا، اور میری تو سب سواری تیار ہے اور میرے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں تو اب ہوں گا، لشکر کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ وقت لشکر نکل گیا، چلا گیا، اب کیا کریں؟ تو یہ دیکھتے تھے کہ سب لوگ یہاں منافق نظر آ رہے ہیں، تو عجیب کیفیت تھی ان کی۔ اب حضور تشریف لے آئے، جب واپس آئے تو اب یہ 3 لوگ جو ہیں ان کے ذکر میں نے کیا دی، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے باقاعدہ کہتا ہے وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو حضور نے پوچھا اور تمہارا کیا بہانہ ہے؟ حضور نے مسکرا کے کہا اور تم کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میں اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دوں گا تو میرے رب کو تو معلوم ہے کہ صحیح نہیں کہوں گا، آپ تو خوش ہو جائیں گے لیکن میرا رب خوش نہیں ہوگا، لہذا میں تو وہی کہوں گا جو میرا رب، وہ یہ کہ مجھے تو کوئی بھی بہانہ نہیں تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ چلے جاؤں گا، آپ چلے جاؤں گا، آپ چلے جاؤں گا، تب چلے جاؤں گا، اور اسی میں دن نکل گیا، آپ جو چاہیں کریں۔ ایسے ہی 2 ان لوگوں نے جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے بھی یہی کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب اللہ ہی تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا، سمجھ رہے آپ کے؟ یہ کہہ دیا۔ معلوم ہے آپ کو ان کا سوشل بائیکاٹ کتنے دن رہا ہے؟ پچھلے سال جو تھے وہ جانتے ہیں، 50 دن تک سوشل بائیکاٹ رہا ان کا، اور ایسا ویسا سوشل بائیکاٹ کسی نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں جیسا سوشل بائیکاٹ تھا۔ بھائی، اولاد، ماں باپ، بیوی، کوئی بھی نہیں بول رہی، یہاں تک کہ بیوی کو انہوں نے کہا میں طلاق دے دوں، حکم آیا بیوی سے بات بند کر دو، کہا کہ طلاق دے دوں کہ نہیں طلاق نہیں دینا ہے، تو اس کو میکے بھیج دیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کعب بن مالک پورا قصہ سناتے ہیں، پورا قصہ اس کے اندر حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ہے واقعہ۔ تو کہنے لگے 50 دن، اچھا آخری دن جو تھا کہتے ہیں میری دنیا تنگ، قرآن خود کہہ رہا ہے دنیا تنگ ہو گئی ان کے لیے جب، تو ان کا کزن تھا جو بچپن کا جگری دوست تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ تم خدا کی قسم بتاؤ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ تو معلوم ہے کیا کہا بھائی نے؟ اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ جگری دوست یہ کہہ رہا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ تم محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ تم کہنے لگے میرا تو عجیب کیفیت ہو گئی، اور اسی درمیان میں غسان کے بادشاہ کا خط آیا، اور وہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہم تمہیں اپنے دربار کا بہت بڑا مصاحب بنا لیں گے، اچھا عہدہ دیں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہنے جب میں نے دیکھا اس کو چولہے میں ڈال دیا، کہنے کہ لو ایک اور مصیبت آ گئی میرے لیے، ایک اور فتنہ ہے میرے لیے، ایسا ابتلا آ گیا، آگ میں جھونک دیا اس کو۔ اور کہنے لگے بس میں پھر پڑ گیا گھر پر۔ اس کے بعد 50ویں دن یا 51ویں دن جو ہے، 50 دن کے بعد آواز آتی ہے کہ کعب بن مالک بشارت ہو، اور یہ صاحب بشارت ہو۔ اب جس طریقے سے پوری کی پوری امت ان کے پر امنڈ کے آئی ہے، وہ بھی ایک اکیلا ہی واقعہ ہے، بے نظیر واقعہ ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ دنیا میں سوشل بائیکاٹ ہو تو ایسا ہوا، اس سے علاوہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا۔ اور اگر محبت کا رویہ دیکھو تو ان کے ساتھ میں دیکھو، سمجھ رہے آپ کہ یہ ہے وہ بات جس میں بتائی جا رہی ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے محبت اسلام سے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے ان لوگوں کو بنایا تھا، اسلام نے جو ان لوگوں کو بنایا تھا، یہ ہے اصل اسلام جو نظر آ رہا ہے چلتا پھرتا سورہ توبہ میں نظر آ رہا ہے۔ میں تو ویسے بھی بتا رہا ہوں، اسی لیے آخر میں جو آیتیں ہیں اس سورہ کی، اور بالکل آخر میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل آخر میں آخری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا، وہاں اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ایسا ہے، تم کہہ دو میرے لیے حسب، میرا رب اکیلا کافی ہے اور وہ رب العرش العظیم ہے. تو حضور کی شان میں بڑی مدح ہے اس کے اندر. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اب وقت نہیں ہے میں بتا، آپ پڑھیے ترجمہ اس کا، پھر دیکھیں گے کہ حضور کی مدح کیا ہے اس کے اندر. تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارا حریص ہے، وہ چاہتا ہے تم ایمان لے آؤ، وہ چاہتا ہے تم اچھے سے اچھے گزرو، تو وہ چاہتا ہے تمہاری دنیا بھی بن جائے، وہ چاہتا ہے تمہاری آخرت بھی بن جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو رؤوف اور رحیم ہے وہ. یہ کہا کیا تعریف ہے، مدح ہے اس کے اندر. بہرحال آخری آیت تھی وہ. اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس جو ہے الف لام را ہے. اب یہاں سے الف لام را آت شروع ہوتی ہیں. الف لام را، الف لام را، الف لام را. 6 الف لام را ہیں، ان میں ایک درمیان میں سورہ رعد میں الف لام میم را ہے. 5 الف لام را ہیں. یونس، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، 5. اور ایک سورہ رعد جو ہے الف لام میم را ہے. یہ الف لام میم را میں کیا راز ہے یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب رسولوں سے بحث کرتی ہیں. رسول کی جو کام ہیں ان کو بتاتی ہیں. 2 قسم کے رسول ہوتے ہیں بھائی، اب میں بتا دے رہا ہوں. ایک تو ملکوتی رسول ہوتے ہیں اور ایک جو ہیں بشری رسول ہوتے ہیں. تو 5 صورتیں جو ہیں بشری رسول کا ذکر کرتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام. اور یہ الحجر جو ہے یہ قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو ذکر کرتی ہے. سمجھ رہے آپ کہ وہ ان کا قوم کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے ایک جگہ. الف لام میم را رعد ہے. رعد معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ رعد کیوں ایسا ہے؟ رعد جو ہے یہ پانی کی کڑک، بجلی کی کڑک، بادل کی کڑک اور چمک کو کہتے ہیں رعد، کڑک. اور ہماری اللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے جو نظام بتاتا ہے وہ کہتا ہے ایک نظام وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے دنیا کا سارا یعنی اللہ اور انسانوں کے درمیان میں کچھ نظام چلاتے ہیں. یعنی بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک رسول بھیجتے ہیں، وہ ملکوتی رسول ہوتے ہیں. تو وہ جو بارش کا انتظام کرتا ہے اس کا نام ہے میکائیل علیہ السلام. ایک بات. اور یہ میم جو ہے اس طرف اشارہ گویا کر رہا ہے. اور یہ ملکوتی رسول بھی ہے، اس لیے یہ میم اشارہ کر رہا ہے. تو باقی جو ہیں بشری رسول ہیں جس کا میں نے نام بتا دیا، اور یہ میکائیل ملکوتی رسول ہیں. اس کے بارے میں کچھ بات کہی گئی ہے، اس لیے الف لام میم را ہے. بہرحال یہ تو میرا خیال تھا، اللہ جانے کیا صحیح بات ہے. میں میم کو تو نے چھپایا راز کو، وہ میم کچھ نہیں. بہرحال یہ کہ میں نے مجھے جو سمجھ میں آئی وہ میں نے بات پسند رکھی. لیکن اب ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ یونس جو ہے وہ کیا خاص بات کہہ رہی ہے. جیسے میں نے سورہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ایکسپشن تھا کہ درمیان میں انفال اور توبہ آ گئیں، جبکہ سورہ آراف کے بعد میں یونس آنا چاہیے تھا. اسی سلسلے سے آگاہی دے رہی ہیں سب. بشری رسول کی آگاہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے. درمیان میں وہ میں نے بتایا جملہ معترضہ جیسی ہے چیز. سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہیں یہ بالکل 2 الگ قسم کی صورتیں ہیں. لیکن میں نے بتایا تھا یہ اس کا بھی وجہ بتائی تھی. میں نے وہ وجہ بتائی تھی کہ تمام رسولوں کو عام طور سے جو تعارف کرایا گیا ہے کہ ان کا کام کیا تھا اور وہ کیا تھے، ان کا مقام کیا تھا، وہ سورہ آراف میں بتایا تعارف کر کے. اور باقی اب سارے ان کی لمبی چوڑی تفصیل بتائی جائے گی آگے سے. لیکن درمیان میں 2 جب آ گئی وہ کس کا مقام بتا رہی معلوم آپ کو؟ میں نے کل بتایا تھا، وہ حضور نبی اکرم کا مقام بتا رہی تھی. میں نے کل ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ حضور کا مقام بتانے کے لیے درمیان میں انفال اور توبہ 2 صورتیں نازل ہوئیں. اور میں نے بتا بھی دیا آپ کے سامنے کہ کیا مقام تھا کہ جب تک حضور نبی اکرم کے درمیان میں موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. پھر تیسری بات میں نے اور جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ عذاب بھی جو آئے گا حضور نبی اکرم کی امت پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو آفت سماوی سب پہ آئی ہیں، جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، ان صورتوں میں آ رہا ہے.
وہ عذاب دوسرے قسم کا ہوگا، جو ایک ہی قسم کا عذاب رہ گیا ہے، وہ انسان انسانوں سے لڑیں گے، ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا، جو جیتے گا وہ فرقان بن جائے گا، اور پورا کا پورا واقعہ بھی فرقان بن جائے گا، حق اور باطل کی فرقان بن جائے گا، اور اس سے قیامت تک کے لیے ایک دلیل قائم ہو جائے گی۔ وہ دلیل جو ہے وہ عقل سے آدمی کام لے گا، اس سے یعنی عقل والا نبی ہے، عقل کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے رسول حضور نبی اکرم کو بھیجا گیا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ باقی کے لیے تو یہ اس زمانے میں انسانیت تو تہذیب انسانیت جو ہے وہ بیچاری ابتدائی مراحل میں تھی، لیکن اب جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد میں وہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے۔ اب عقل سے دلیلوں سے کام کیا جائے گا قیامت تک کے لیے، کیونکہ معاملہ ہے، سائنس بھی ہوگی اس کے اندر، سب لوگ ہوں گے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو ایک ایکسیپشن تو وہاں تھا، آج دوسرا ایکسیپشن، اور پہلی سورہ میں ایکسیپشن نظر آ رہا ہے، وہ ایکسیپشن دوسرے قسم کا ہے، یہ سورہ یونس میں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کون سا ایکسیپشن ہے، وہ کون سا ایکسیپشن تھا؟ وہ تو ایکسیپشن میں نے بتا دیا کہ عذاب کی دو شکلیں، آفت سماوی کے ذریعے اور ایک آپس میں جنگ کے ذریعے سے۔ اب یہاں ایکسیپشن اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میرا عذاب آتا ہے تو کوئی عذاب ٹلتا نہیں ہے، پھر کوئی ٹلتا نہیں ہے، بس اجل جب آ جاتی ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ یہ سورہ یونس کی 98ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش بھی ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا۔ دنیا میں ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں، ایکسیپشن رول نہیں ہوتے حالانکہ، لیکن ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تم یہ مت سوچو ہمارے سر سید نے یہی تو سمجھا غلطی سے کہ جو قانون فطرت ہے وہ جو ٹلتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسی کیسے رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ارے قانون فطرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون تم نہیں سمجھو گے اس قانون کو، ہوگا قانون کوئی الگ ہوگا، کوئی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیار میں ہے، جیسا چاہا کرتا ہے۔ یہاں یہ بتایا، اب میں عرض کروں گا ایسا کیوں ہوا، یہ ایکسیپشن کیوں ہوا؟ ایکسیپشن اس لیے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک حجت تمام نہیں ہوتی قوم پر اس کا عذاب نہیں بھیجتا، اور حجت تمام کون کرتا ہے؟ رسول وقت، اور رسول وقت سے حجت تمام نہیں ہوئی کسی وجہ سے، وہ تھے یونس علیہ السلام۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آثار آ گئے عذاب کے تو چھوڑ کے چلے گئے قوم کو، اپنی ناراض ہو کے قوم سے چھوڑ کے چلے گئے، اور وہاں کشتی میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کو پتا ہے، اور کشتی بھنور میں آ گئی، پھر پورا ڈالا گیا، ان کو ڈال دیا گیا سمندر میں، فوراً منہ کھول دیا ویل مچھلی نے، یا جو بھی مچھلیوں کی پڑی تھی اس نے فوراً کے فوراً ان کو لے لیا اپنے پیٹ میں۔ اب اس کے بعد آپ کو تو پتہ ہی ہے، ان کو خیال آیا کہ ارے کچھ غلطی اور ہاں ہوا قصہ یہ تھا کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے اس آقا سے ناراض ہو کے آ گیا ہے، اس لیے کشتی بھر میں آ گئی ہے، یہ بھی ہو رہا تھا قصہ معاف، اسی لیے تو ان کو اس میں سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ قرآن کیوں نکالا گیا تھا؟ اس لیے تھا کہ کوئی اپنے آقا کا نافرمان ہے، آقا کا نافرمان ہے، آقا کا نافرمان ہے۔ ایک دم خیال آیا کہ آقا کا نافرمان میں ہوں۔ یونس علیہ السلام خیال آیا کہ میں نے اس سے پہلے کہ مجھے میرا رب پرمیشن دیتا کہ جاؤ ہجرت کرو، میں پہلے آ گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دیر ہو چکی تھی اب۔ لیکن جیسے منہ میں گئے، زبان سے دعا تو نکل ہی گئی تھی، اور پھر تو مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اسم اعظم ہے، یہ دعا، اس دعا کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، مگر ایک دن دو دن نہیں، پڑے رہو اس کے اندر، پڑے رہو اندھیریوں میں، سمندر کے اندھیریوں میں، مچھلی کی پیٹ کے اندھیریوں میں پڑے رہو، ظلمات ہے یہ کہا ہے
اندھیریوں میں، رات کی، سمندر کی، پانی کی، ہر چیز کی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیریوں میں، وہاں دعا یہ کی انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت جوش میں آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ رحمت ایسے ویسے جوش میں نہیں آئی. بیٹو، بچوں، جب ان کو بخشا تو قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اس کے لیے بھی فیصلہ یہ کر دیا کہ اے یونس، نہ صرف تمہیں ہم بچا رہے ہیں بلکہ تمہاری قوم کو بھی عذاب سے بچا لیں گے. یہ میرا کرم ہے. اسے میں کہتا ہوں کہ جیسے میں کہتا ہوں حضور کے صدقہ طفیل میں، اب میں اس کو کہتا ہوں یونس علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں ان کو بچا لیا. یہ میں ایسی باتیں کہا کرتا ہوں اس جگہ پر، یعنی کیوں کہ میں نے جب اپنے یونس کو بچا لیا ہے تو اس قوم کو تو بچاؤں گا میں ضرور. ٹھیک ہے، بہت نالائق تھی، اب کیسے بچاؤں گا؟ اس کو ایمان کی سعادت سے نواز دوں گا. وہ توبہ کر لے گیا. یہ سب کلمہ کن سے تو ہوتا ہے بیٹے. اللہ تعالیٰ ہی تو توبہ کی توفیق دیتا ہے بیٹا. تو اس نے توبہ کر لی. پھر وقت آخر میں توبہ کر لی انہوں نے. جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا. یہی قرآن میں کہا جا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے. تو لہذا یہ مت سمجھیے مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کفر ہے. آخری دم تک ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہاں ایک واقعہ اور تھا لیکن وقت جا رہا ہے، کل سنا دوں گا. وہ ہے فرعون کا. جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں تجھے نہیں بخشوں گا. اس کی وجہ میں نے کل بتائی تھی. اس نے بار بار اپنے رسول کو چیلنج کیا تھا اور ہر بار کہتا تھا میں ایمان لے آؤں گا، ایمان لاؤں گا، ایمان نہیں لاتا تھا. 5 بار اس کے بعد طوفان والجرادل وقمل قمل، اس کو کہتے ہیں آپ کے گھن کو اور جوئیں کو. جواں اور گھن بھی اس کا بھی عذاب تھا. ٹڈی دل کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، گھن اور جوؤں کا عذاب آیا، اور مینڈک کا عذاب آیا، اور خون کا عذاب آیا. 5 آیات مفصلات. ہر بار جھوٹ بول دیتا تھا، کہتا تھا کہ میں اچھا اب مان جاؤں گا، نہیں مانتا تھا ہر بار. پھر اس کے بعد جب وہ کہا تو معلوم ہے پھر کیوں نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. میں ہی کہہ رہا ہوں یونس علیہ السلام کی قوم کو کیوں معاف کیا. اس میں ذرا باریک نقطہ ہے، وہ سن لیجیے. وہ یہ تھا، میرا رب جانتا ہے نصیروں کا حال. اس کا سچا ایمان ہے، اس کا سچا ایمان نہیں ہے. وہ جھوٹا ایمان تھا فرعون کا، کیونکہ وہ فرشتے ملک الموت کو دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. اس کو وہ دنیا کھل گئی تھی سامنے، اس لیے بول رہا تھا. اور یہ یونس علیہ السلام کے ابھی وہ حالت، ابھی وہ آثاری آئے تھے، وہ وقت وہ نہیں آیا تھا آخری، اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے ندامت کی تھی اور نادم ہو گئے تھے. لہذا رب کریم تو دلوں کا حال جانتا ہے. اس نے توبہ کی توفیق دے دی ان کو اور ایمان سے نواز دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمارا رب ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. جب قوم یونس کی کر لیتا ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام کی کر لیتا، بڑے بڑے گناہ گاروں کی کر لیتا ہے، تو ہماری بھی کر لے گا انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.